نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، والدین مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، جتنے مومنین پریشان حال ہیں، مشکل میں ہیں، ان سب کی مشکلوں کو دور فرمائے، اور جو عتبات عالیہ کی زیارت کے لیے خواہش مند ہیں خداوند متعال ان کی خواہش کو پورا فرمائے، جو عازم سفر ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرمائے، اور جو مستفید ہو چکے ہیں، مشرف بزیارت ہو چکے ہیں، خداوند متعال ان کو خیر و عافیت سے واپس پلٹائے، اور مریضوں کو شفا کلی عطا فرمائے. خاص طور سے سید ارشاد حسین شاہ صاحب اور جناب برادر شاہد خافری صاحب مریض ہیں، اور اسی طرح ایک اور سید دادے نے درخواست دعا کی ہے، ایک اور مومن اور ان کی بچی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اسی طرح جناب برادر عامر صاحب کے عزیز ہیں، ان کی درخواست ہے، جناب سجاد شاہ صاحب کے فرزند ہیں، اللہ ان کو شفا کلی عطا فرمائے. ایک بچہ نوجوان عبداللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی فرمائے. اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو خطبات ہیں، ایک چھوٹا سا پیراگراف، اور جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے وفا اور جفا، شاید اسے آج مکمل نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کی ڈیٹیل زیادہ ہے جس طرح میں نے اس کو منظم کیا ہے. بہرحال جتنی مقدار میں میسر آیا آپ کی خدمت میں اس موضوع کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور درخواست دعا ہے پروردگار جتنے مومنین زیارات کے لیے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی عتبات عالیہ کی زیارات کی خواہش کو پورا فرمائے، اور جو آج کل میں روانہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو خیر و عافیت سے وہاں پہنچائے. بہرحال 40 سید الشہداء کی زیارت وہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے، مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اس علامت کو انتخاب کرتے ہوئے بندہ کہے نہیں میں کسی اور چیز کو انتخاب کر لوں اور اس علامت کو چھوڑ دوں. دیکھیں 11ویں امام نے جو علامات بیان فرمائی ہیں، امام یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اس میں کسی اور چیز کا تذکرہ کر دیا جائے. نہیں، مثلا دائیں ہاتھ میں عقیقی انگوٹھی اور خاک شفا کی سجدے مہر، اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھنا، اور 40 سید الشہداء کی زیارت کرنا، یہ علامات میں سے ہے. اور خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور وہاں کے جو حالات ہیں ان کو سازگار فرمائے، اور ہم سب کو
جو خاص طور سے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان کے مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وقال فی مسیرہ الی کربلا، جب آپ وہاں سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، بہت قیمتی جملے ہیں۔ آج جس چیز کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کل میں نے ایک جملہ استعمال کیا شہید اور ہلاک، ان میں کیا فرق ہے؟ یقیناً جو قافلہ حسینی سے وابستہ ہیں ان کے مقدر میں شہادت آئی ہے، اور جو قافلہ حسینی کے مقابل ہیں ان کے مقدر میں ہلاکت آئی ہے، اور دونوں کا نتیجہ واضح ہے، ہلاکت میں اور شہادت میں۔ شہادت میں نے آیہ مجیدہ ابھی آپ کی خدمت میں جو تلاوت کی ہے، یہ آیہ مجیدہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے راہ خدا میں جان کے نذرانے دیے ہیں، صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے ان پر مسلسل درود بھیجا جاتا ہے، اور جن کے لیے ہلاکت ہے ان کا نہ کوئی نام و نشان ہے اور نہ کوئی ان کو اپنی طرف نسبت دینا پسند کرتا ہے۔ اور آیت مجیدہ ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، جو راہ خدا میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر جب آپ امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جو اذن نامہ ہے اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے لفظ بل احیاء عند ربہم یرزقون، صرف زندہ نہیں ہیں، اپنے رب سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ اب وہ رزق کیا ہے، یہاں ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو زندہ رہتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور جو ہماری خوراک ہے ہم وہ کھاتے ہیں، بریانی کھائی، باقی تمام تر چیزیں، اور یہی چیزیں نیاز میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو نیاز ہم پکاتے ہیں در حقیقت یہ حیات کی علامت ہے۔ دیکھیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیاز کھا خود جاتے ہیں، کہتے ہیں سباب امام حسین کو چلا گیا۔ بہرحال اس میں بھی ایک نسبت ہے، اور ایک یہی چیز صرف امام حسین کے لیے مخصوص نہیں ہے، راہ خدا میں جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ بھی کھاتے ہم اور آپ ہی ہیں۔ راہ خدا میں خرچ جو ہوتا ہے وہ بھی ہم اور آپ ہی کھاتے ہیں، غربا فقراء میں دیا جاتا ہے۔ کیا خدا متعال کھاتا ہے؟ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا جب کسی غریب کو دو تو دینے کے بعد اس ہاتھ کا بوسہ لے لو۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ غریب کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، اور جب کسی کا ہاتھ دست خدا میں جا رہا ہے تو کیا وہ لائق بوسہ نہیں؟ اب یہاں پھر کچھ اور سوچنے والے سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہو گیا، یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، نہ کہ خدا کا کوئی ہاتھ ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا خدا وہ ہے جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، کوئی جسم نہیں ہے۔ البتہ راہ خدا میں جب اطعام کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب اللہ پروردگار عالم بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگلی آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، سورہ مبارکہ بقرہ کی 155 نمبر آیت ہے کہ ہم آزمائیں گے بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، نقص من الاموال والانفس، نفوس اور اموال کی کمی کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیے یہ تینوں چیزیں کس طرف تھی؟ لشکر یزید کی طرف تھی یا لشکر حسینی کی طرف تھی؟ یقیناً لشکر حسینی کو۔ اچھا آپ کہیں گے پیاسا تو اور کا لشکر بھی تھا، لیکن پیاسا خالی تھا، لیکن اس کی پیاس بجھائی کس نے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے۔ ایک جریح کا یہ کہنا تھا کہ میرے اندر تو اتنی سخت نہیں تھی کہ میں خود پانی پی سکتا، اپنے ہونٹ ہلا سکتا۔ سید الشہداء نے مشق کا تسمہ کھول کر اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور پھر اپنے لبوں سے، اپنے انگلیوں سے میرے لبوں پر وہ پانی پھیرا۔ تو یہ تین چیزیں نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ کہاں ہیں؟ یہ سید الشہداء کے لشکر کی طرف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بشر الصابرین الذین، ان کو بشارت دے دیے جنہوں نے صبر کیا ہے راہ خدا میں اور مصیبتوں کو جھیلا ہے کہ انا للہ و انا الیہ۔ ہم تو یہ آیت مجیدہ صرف پڑھتے ہیں نا جب کوئی فوت ہو جائے، جبکہ نہیں، امام سجاد علیہ السلام جب کوئی اللہ کی نعمت میسر آتی تھی فرماتے تھے انا للہ، کیونکہ ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے خالی موت ادھر سے آتی ہے اور ادھر ہی پلٹ کر اس نے جانا ہے۔ نہیں،
ہر چیز کا منبع اللہ پروردگار عالم کی ذات ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن کا اللہ نے بھوک پیاس اور قلت نفس اور اموال کے ساتھ امتحان لیا ہے، ان کے لیے رب کی طرف سے رحمت ہے اور صلوات ہے. اب یہاں سے گفتگو ہم شروع کریں گے کہ ارشاد پروردگار بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیے مجیدہ میں ہم جب درود بھیجتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ہمارے اہل سنت بھائی بھی یہی پڑھتے ہیں، صرف لفظ علی کا اضافہ کرتے ہیں. کیا اللہم صلی علی محمد وعلی، بات ایک ہی ہے، یعنی علی کا تکرار ہے. علی ایک حرف جار ہے کہ جو 17 حرف ہوتے ہیں عربی میں جو کسی دوسرے کو جوڑنے میں مدد دیتے ہیں، مطلب کو اخذ کرنے میں. اور اللہ کے درود پروردگار ہے کس پر؟ محمد و آل. لیکن اس آیت میں آل کا کہیں تذکرہ نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے رسول درود پڑھتے ہیں کس پر؟ نبی پر. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا، آپ بھی درود اور سلام بھیجیں. اس میں آل تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ سچے ہیں تو کہتے ہیں صلی وسلم، اور ہاں جی سچے ہیں. تو وہ آل کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ آل اس میں موجود ہے. اب عرض کرتے ہیں، اور یہی آیہ مجیدہ دلالت کرتی ہے حضور سرور کائنات کی حیات بعد از ممات اور شہادت پر بھی. آپ اور ہمارا ایمان ہے حضور سرور کائنات آج باقاعدہ حیات ہیں یا نہیں؟ یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں نہیں آپ فوت ہو گئے اس کے بعد آپ درود شروع کی کوئی فائدہ نہیں. ابھی تو وہ کہتے ہیں جب چلے گئے تو اس کے بعد ختم ہے سلسلہ، جو آیات ہیں وہ رک گئی. حضور کی جتنی آیات تھیں وہ 11 ہجری میں رک گئی. مکتب اہل بیت یہ تو کہتا ہے کہ قرآن مجید کیا صرف 11 ہجری تک کی بک تھی؟ نہیں، تا صبح قیامت ہے. جب تا صبح قیامت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو رحمات اور برکات الہی حضور کی حیات میں آتی تھیں وہ آپ کی شہادت کے بعد بھی ایز اٹ از آ رہی ہیں، بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. تو اب اس میں آل کہاں ہے؟ حیات کا مسئلہ کہ امام حسین علیہ السلام بعد شہادت زندہ ہیں یا زندہ نہیں؟ زندہ ہیں. ہم ان کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ دیکھیں زندہ کسی کو عطا کرتا ہے یا مردہ؟ یہاں ہمارے ہاں تو مردہ پڑا ہو، لاکھ پیٹتے رہیں چیرتے رہیں کچھ نہیں دیتا، اور زندہ ہی کسی کو کچھ دیتا ہے. تو سید الشہداء کی بارگاہ میں سارے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ حیات طیبہ رکھتے ہیں. اس میں النبی یصلون علی النبی، النبی خالی نبی نہیں ہے، النبی ہے، النبی. یہ جو ال ہے نا، ال یہ ان تمام کو شامل ہے. کن تمام کو؟ تمام میں تو سارے تمام آ جاتے ہیں، لیکن آگے ایک اور قید لگے گی جس سے سارے تمام ہٹ جاتے ہیں کہ یہ الف لام عموم پر دلالت کرتا ہے، سب کو شامل ہے. استغراق کے معنی میں ہوتا ہے کہ یعنی جو سب کو شامل ہے، سب کو. لیکن وہ سب کون کون؟ جو نبی جیسے، جو حضور، جن کی حیات حضور کی حیات جیسی ہے، جن کی عصمت رسول خدا کی عصمت جیسی ہے، جن کی صداقت رسول خدا کی صداقت جیسی ہے، جن کی شہادت رسول خدا کی شہادت جیسی ہے. یہ تو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری بھی فرماتے ہیں، اس پر آئیں گے ہم، شہادت کی کسی دن کسی گفتگو کریں گے. تو سوائے نبوت کے، سوائے نبوت حضور سرور کائنات پر تمام ہے. اس کے بعد امیر المؤمنین کی ذات جناب صدیقہ طاہرہ کی ذات، حسنین شریفین کی ذات، 12ویں آقا سرکار تک
جتنی ہستیاں ہیں یہ آل ہیں اور اس میں شامل ہیں. اور اسی لیے امام شافعی کا خوبصورت جملہ ہے، وہ آج بھی ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے رسول خدا کے اہل بیت، آپ کی جو محبت ہے، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یہ کسی نے ذاتی عطا نہیں کی آپ کو، یہ اللہ نے لا ریب کلام میں آپ کی محبت کو فرض کیا ہے. اور صرف رسول خدا نے فرمایا اہل بیت، اہل بیت وہ 5 افراد، پنجتنی 5 افراد جو ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اور پھر کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ کفاکم من عظیم القدر انکم، کہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. جس کا مطلب یہ ہے کہ درود صرف سرکار دو عالم پر نہیں ہے، پورے کے پورے اہل بیت پر ہے. اور پورے اہل بیت پر جو درود ہے یہ ہر مسلمان بلا تفریق، مذہب مسلک، جو بھی مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ التحیات کے ساتھ پڑھتا ہے یا سورہ الحمد کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کے ساتھ بھی پڑھے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز میں درود پاک پڑھے. اچھا، اب درود ہے کیا؟ ہم تو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو آیت میں ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں. کیا اللہ بھی ایسے ہی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ کیا ملائکہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ آپ لوگ پریشان ہو گئے؟ پریشان نہیں، آپ کے دماغ سے سماعت فرما رہے ہیں. سنیے، میں چھٹے امام کی زبان سے عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ جو صلوات ہیں اسی مقصد پہ آ رہا ہے، جو راہ خدا میں شہید ہو جائے اس کے لیے مسلسل اللہ کی رحمات بھی ہیں اور درود و سلام بھی ہیں، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد یا 14,000 سال گزرنے کے بعد سید الشہداء مورد درود و سلام الہی پروردگار ہیں. روایات میں ہے اللہ کیا درود بھیجتا ہے، الصلاۃ من اللہ الرحمہ والصلاۃ من الملائکہ الاستغفار. اللہ جب درود، دیکھیں ہمارا درود ہوتا ہے قولی، جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کا درود ہے فعلی، عملی، عمل کر کے دکھاتا ہے. کیا؟ الصلاۃ من اللہ الرحمہ، اللہ کی طرف سے درود کیا ہے؟ رحمت پروردگار ہے کہ جو مسلسل نازل ہوتی ہے کس پر؟ اپنی مخلوق پر. اور واسطہ فیض اور رحمت کون ہے؟ رحمت للعالمین کی ذات گرامی. رحمت، دیکھیں انبیاء مرسلین اور جتنے بھی ائمہ ہدیٰ ہیں الہی راہبروں میں سے صرف ایک شخصیت ہے حضور سرور کائنات کی، ان کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے. یا پھر ان کی بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین، اور یہ تو شفاعت کا حق ہے نا، شفاعت کا حق یہ بھی حضور سرور کائنات نے اذن خدا سے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو عطا کیا. ٹھیک ہے نا. الصلاۃ، اب آئیے کہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے کیا آتی ہے؟ رحمت. اب دیکھیے اس پر دلیل دے رہا ہوں کہ امام حسین آج زندہ ہے، رسول خدا آج زندہ ہے. رحمات الہیہ یعنی اللہ کی رحمت جو آتی ہے بندوں تک، مخلوق تک، اس کا واسطہ فیض کون ہے؟ حضور سرور کائنات کی ذات بابرکات ہے. اور اسی طرح پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی نعمت کو نازل کرتا ہے، سنیے گا، دیکھیں یہ ٹریفک ون وے نہیں ہے، ٹو وے ہے. کچھ چیزیں اللہ سے مخلوق کی طرف آتی ہیں اور کچھ چیزیں مخلوقات سے اللہ کی طرف جاتی ہیں. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمات، نعمات الہیہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو 14 معصوموں کی ذوات مقدسہ پاکیزہ ہستیوں پر پیش کرتا ہے، اور پیش کرنے کے بعد مخلوق کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام نعمات کو حضور سرور کائنات پر پیش فرماتا ہے، ان کے بعد جناب امیر المومنین پر، پھر جناب صدیقہ طاہرہ، پھر امام حسن، پھر امام حسین، 12ویں آقا تک جب آتی ہے اس کے بعد امت پر وہ نازل ہوتی ہے چیز. یہ
وہ واسطہ فیض ہے کہ جو اللہ سے فیض لے کر آگے. اب کوئی بندہ یہاں کہہ سکتا ہے جب سید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو باقی اماموں پر ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، سوال تو بڑے آ جاتے ہیں کہ ان پر ڈالنے کی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ حضور شہادت کے بعد رحمت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں اس کے بعد امیر المومنین ہیں، اس کے بعد جناب صدیقہ طاہرہ ہیں. نہیں، یہ اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو عصمت کے یہ نگینے نکلے ہیں یہ بھی دلالت حیات ہے. آپ نے فرمایا ما منا الا مقتول و مسموم، ہم میں سے کوئی بھی کبھی موت اس دنیا سے نہیں جائے گا. یہ شہادت ورثہ ہے کس کا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. اب دیکھیے، اب جو چیزیں مخلوق سے اللہ کی طرف جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز ہے دعا. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، حاجات مانگتے ہیں، یہ اگر یہ پہلے پیش ہوتی ہیں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت میں، چونکہ ہمارے ایکچول زمانے کے امام جو باقاعدہ حیات ہیں وہ 12ویں آقا کی سرکار ہیں، اور گزشتہ ائمہ ہدی علیہ السلام پر بھی ایمان اور اعتقاد ایسے ہی واجب ہے کہ جیسے وہ باقاعدہ حیات ہیں. ٹھیک ہے جی. اور رجعت یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی عرض کریں گے. تو 12ویں آقا کے پاس ہماری دعا جاتی ہے اور ان سے پھر امام حسن عسکری علیہ السلام، پھر امام علی نقی علیہ السلام، پھر امام محمد تقی علیہ السلام، آتے آتے مولا کائنات، پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بارگاہ. آپ سمجھ لیجئے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ہم جب 12 کو ہٹا کر ڈائریکٹ رحمت للعالمین تک جاتے ہیں اور دنیا عجیب دعائیں مانگتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ رحمت کیا ہے اور اس کا دروازہ کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، آپ صرف یہ دعائیں مانگتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پتہ نہ ہو وہ حسنہ کیا ہے. یہ دوسرا موضوع ہے، کل موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے آپ کے خدمت میں. تو صرف یہ کہہ دینا رحمت للعالمین حضور کی ذات ہے، اور اس رحمت کا باب کیا ہے جہاں سے وہ رحمت نکلتی ہے، امیر المومنین کا دروازہ ہے. جو ان دروازوں کو اسکپ کرے گا تو نہیں جا سکتی اس کی دعا بارگاہ الہی میں. پھر یہاں کچھ اور سوال ہیں، وہ آج پیش نہیں کر رہا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں پھر کئی تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، دعا قبول ہو جاتی. ان کی کدھر جاتی ہے، ایک الگ موضوع ہے. آئیے، تو یہ درود شریف اللہ تعالی کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت، اور ملائکہ کی طرف سے الاستغفار. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے فعلی، یعنی رحمت اللہ بھیجتا ہے حضور سرور کائنات کے توسط سے مخلوقات پر. اس کا مطلب یہ ہے حضور کی حیات طیبہ تک تو یہ بات صحیح ہے. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ کیسے موجود ہیں؟ تو یہاں علماء کرام اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم حکیم ہے یا نہیں ہے. حکیم وہ نہیں جو جڑی بوٹیوں والا، حکیم جو حکمت والا، یعنی جس کا کام بالکل لاجیکل کام ہے، کوئی فضول کام نہیں ہے. یقیناً اللہ کا کام حکمت سے بھرپور ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عبث پن، فضول پن، بیکار پن نہیں ہے. اللہ جو کام کرتا ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ ہونا چاہیے اور اس کا کوئی مقصد ہے. تو اللہ پروردگار عالم جو رحمت بھیج رہا ہے، اگر ایسا ہو کہ ہاں، یہاں ایک اور بات سن لیجیے. آپ نے روایات میں سنا حضور سرور کائنات کی شخصیات جو انبیاء کرام معصوم ہستیاں ہیں، یہ جب سوتے ہیں ان کی خالی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کھلا رہتا ہے. کوئی بندہ شاید نہ سمجھ پائے، اس لیے نہ سمجھ پائے گا اس لیے کہ وہ ہم جیسے ہیں نہیں. ہم اپنے اوپر قیاس کرتے رہتے ہیں. ہم جب سوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمارا تو میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. یہ تو امام اعظم والا قیاس ہو گیا. ظاہر ہے ان کا قیاس، وہ ہستیاں ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی بارگاہ الہی سے منقطع ہو جائیں. یہ کیوں فرمایا لولا الحجت لساقط الارض،
اگر ایک منٹ کے لیے بھی حضور سرور کائنات حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا حضور سرور کائنات کا جو آج ہمارے گھر قیام تھا تو آدھی رات کو میں نے دیکھا تو حضور ہیں ہی نہیں، بستر پر ڈھونڈتی ڈھونڈتی گئی، کہیں سے مجھے کسی حجرے میں نہیں پایا میں نے، بالآخر دیکھا تو اپنے ہی کمرے میں ایک کونے میں آپ نے خاک پر سر رکھا ہوا ہے، ریت کا ڈھیلا سا بنا کر، سرانہ سا بنا کر سر رکھا ہوا، اور اتنا گریہ فرما رہے ہیں کہ آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں ان کی وجہ سے زمین میں گٹھا پڑ گیا، گڑا. اور وہ فرماتی ہیں کہ میں جب قریب ہوئی کہ سنوں کہ حضور فرما کیا رہے ہیں تو یہ جملات تھے: الہی لا تقلنی طرفت عین ابدا، اے اللہ آنکھ پلک جھپک، آنکھ کی جو پلک ہوتی ہے اس کے جھپکنے کی مقدار بھی مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا. پلک جھپکنا کتنی مقدار ہوتی ہے؟ یہاں جب ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو کچھ سیکنڈ کے لیے تو اسے اتار کر رکھتے ہیں، تب دوسرا اس جگہ جوڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدانوں نے کوئی بات سوچا ہوا ہے کہ اس کو جب ہٹائیں گے دوسرے کو لگائیں گے جو بیچ میں سپیس آئے گا اس کو ہم نے کور کرنا ہے، ادروائز یہ ختم ہو جائے گا بندہ. تو کیا پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لا تقلنی طرفت عین ابدا، اس کا مطلب یہ ہے حضور سرور کائنات ہماتن اور انبیاء کرام اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل پروردگار عالم کے ساتھ رابطے میں ہیں، رابطے میں. اب دیکھیے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے رحمت الہی، تو رحمت الہی آپ اور ہماری رحمت ہمارے اعتبار سے ہے، ہم محدود ہیں، اور اللہ کی رحمت ہمیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ رحمت دو عالم اگر آپ کی حیات ظاہری زندگی تک ہی رحمت آنی تھی تو پھر تو اللہ کا یہ ایک فعل ابس لازم آتا ہے. ایک تو آیت قرآنی روکی رحمت للعالمین والی، ایک، اور دوسرا اتنی رحمت عطا کیوں کی جسے پھر روکنا پڑا؟ علماء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ یہی درود شریف بتاتی ہے، درود شریف کی یہ جو الفاظ ہیں، لفظیں یہی بتاتی ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے جو فرمایا الصلاۃ من اللہ الرحمہ، یہ آپ کی حیات میں بھی رحمت کا نزول ہوتا رہا ہے، اور الصلاۃ من اللہ الرحمہ بعد پیغمبر بھی اس کا نزول ہو رہا ہے، اور تا صبح قیامت بلکہ اس کے بعد تک بھی ہوتا رہے گا. جس طرح حضور سرور کائنات کی ذات حیات ہے. یہاں ایک شخص نے کہا تھا، قیس اس کا نام ہے، آگے اس کے والد کا کیا ہے وہ میرے ذہن سے اتر گیا، وہ اسی پر ایمان رکھتا تھا کہ حضور کہ حیات نہیں ہے. کسی شخص نے اسے کہا آؤ قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر تم یہ جملہ کہو کہ حضور اب اس دنیا میں نہیں رہے. اس نے جب وہاں ہاتھ رکھ کے جملے کہے تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری کے، کہ قبر مطہر سے ہاتھ برآمد ہوا، قبر مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ برآمد ہوا، اور وہ ہاتھ گویا ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے. اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب نے سنا. اب آئیے یہی صلوات من ربہم کی آیہ مجیدہ کیا بتاتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے امان و انصار کی جو قربانیاں ہیں اس کے نتیجے میں آج تک جب ہم بھیجتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. ٹائم تیزی سے جا رہا ہے. اور اب آگے آئیے، یہاں 4 افراد جن کی اور بیعت کے لیے کہا گیا تھا یزید کی طرف سے، ان میں سے باقیوں نے تو بیعت، باقیوں کی جان بچ گئی. کبھی سوچا آپ نے اس بات پر؟ عبداللہ ابن عمر بچ گئے، عبداللہ ابن زبیر بچ گئے، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر بچ گئے. صرف شہادت کس کی ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیہ مجیدہ ان 4 افراد میں سے صرف سید الشہداء اور ان کے امان و انصار کے ساتھ مختص ہے اور ان پر دلالت کرتی ہے. اور عبداللہ ابن زبیر یہاں تک کہ جب امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچے تھے، 132 دن کا قیام تھا، تو وہ بار بار آتے، سارے شرفاء آتے تھے، رؤساء آتے تھے، وہ آ کر سید الشہداء کو ایک ہی مشورہ دیتے تھے، آپ کوفہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ لوگ خط لکھ رہے ہیں، آپ جائیں.
وہ آپ کے بابا کے شیعہ بھی تھے ماننے والے. ان کا مقصد کیا تھا امام کو وہاں بھیجنے کا؟ ہر کوئی اپنا سیدھا کر رہا تھا. مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ اہل مدینہ سے میں اپنے لیے بیعت لے لوں, اور یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک حسین ابن علی یہاں مدینے میں موجود ہے, مکے میں موجود ہے. اہل مکہ سے میں بیعت لے لوں تب تک ہو نہیں سکتا تھا جب تک سید الشہداء موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کی افضلیت, سید الشہداء کا رعب, آپ کا جلال, اور اس کے ساتھ آپ کی جو ایک الہی رہبریت کی جو حیات ہے وہ مانے تھی عبداللہ ابن زبیر کے لیے کو بیعت نہیں, لہذا وہ کہتا تھا جلدی جلدی آپ جائیں. اور عبداللہ ابن عمر تھے, انہوں نے بھی آپ کی بیعت نہیں کی اور جا کر یزید کی بیعت کی. اور پھر اس کے بعد بھی یعنی اور بھی باقی زمانوں میں کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی لیکن انہیں مارا نہیں کیا. انہوں نے بیعت نہیں کی لیکن انہوں نے مارا نہیں کیا. اب جیسے امیر المومنین جب خلیفہ ظاہری آتے ہیں جو امت مسلمہ کا اتفاق ہے, لیکن حاکم شام نے بیعت نہیں کی. لیکن اس کا مطلب کیا؟ امیر المومنین نے تو نہیں کہا. اور اسی طرح جب یہ امیر المومنین کی بیعت بھی نہیں کی عبداللہ ابن عمر نے, اور ان 70 افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی, اور جب کہا گیا کریں انہوں نے کہا میں سب سے آخر میں کروں. سارے کر لیں, سب سے آخر میں کروں. یہ تو بچوں والی بات ہے. بچے کہتے ہیں نا وہ سخت کام وہ کرے نہیں, وہ کرے پہلے, سب سے آخر میں کروں گا جس میں خطرہ محسوس ہوتا ہے. اور سب سے آخر میں مالک اشتر تھے. مالک اشتر نے امیر المومنین سے کہا یا علی ابن ابی طالب کیا ہم انہیں تھوڑا فورس کریں؟ سنیں یہ صلوات و رحمت من ربہم ایسے نہیں آ جاتی, یہ رضائے پروردگار سے آتی ہے, یہ رحمان کے لیے جان دینے میں آتی ہے. اور کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں بڑے سے لے کر چھوٹے تک, ہر فرد اپنی مرضی اور اپنے ارادہ اختیار سے جام شہادت نوش کیا ہے. کچھ لوگوں میں سوال آیا ہے, میں ابھی اسے کھولتا ہوں. حضرت علی اصغر پھر کیسے گئے؟ تو یہاں انہوں نے مالک اشتر نے کہا کہ ہم تھوڑا فورس کریں. امیر المومنین نے فرمایا نا, قطعاً ایسے نہیں. کہا مجھے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, مجھے ایسی بیعت چاہیے ہی نہیں زبردستی ہو. یہ پیمانہ کس نے دیا؟ امیر المومنین نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت اطہار جو واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں, جب یہ کسی سے بیعت نہیں لیتے زور پر, اور جو جتنی دیر نہیں کرے گا اتنی دیر گناہگار ہوتا رہے گا, یہ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں, چاہے وہ سیدھے راستے پر جائے چاہے برے راستے پر جائے, اس میں زبردستی نہیں ہے. اب آئیے, اور کہا نہیں مجھے ایسی بیعت نہیں چاہیے کہ جو زبردستی ہو. اب یہ تمام بچ گئے. سید الشہداء اور آپ کے امان و انصار نے جام شہادت نوش کر لیا, اور آج تک وہ اللہ کی طرف سے درود اور سلام کے حقدار قرار پاتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اب یہاں ایک اور سوال بھی, لوگ کہتے ہیں کہ سید الشہداء پانی منگوا سکتے تھے, کیوں نہیں منگوائے؟ یہ روایات میں موجود ہے, باقاعدہ آسمانی امداد سید الشہداء کے پاس آئی ہے, جنوں کی شکل میں, ملائکہ کی شکل میں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4000 ملائکہ کا ٹولہ جماعت آئی اللہ سے اجازت لے کر کہ ہم جانا چاہتے ہیں فرزند زہرا کی مدد کے لیے. کہا اگر وہ قبول کرتے ہیں تو جائیے. جیسے ہی پہنچے بارگاہ سید الشہداء میں, آپ نے واپس کر دیا. کیوں واپس کیا؟ دوسری روایت بیان کرتا ہوں. اور یہ جب واپس گئے اور شہادت سید الشہداء کے بعد جب دوبارہ واپس پلٹے, اذن خدا سے انہوں نے تحیہ کیا پروردگار عالم ہمیں اسی جگہ پر اس کا نگران اور اس کا محافظ مقرر فرما. 4000 فرشتے وہ والے, وہ جو اسپیشل آئے تھے, وہ تو پکے پکے براجمان ہے کربلا شریف میں. اور پھر جب ظاہر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات 4000 فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کو خیر سے لے بھی جانا اور خیر سے لے بھی آنا. آج میں چونکہ اس موضوع کی طرف نہیں ہوں کہ زیارت کے فضائل کیا ہیں, یہاں ایک جملہ آگے یاد کروں. اور دوسری روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی, آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ الہی مدد آئی ہے سید الشہداء کے پاس اور وہ آسمان پر آ کر رک گئی. کہا روز عاشور جو آندھی اور دھند اور اس کی کیفیت تھی، ایک زلزلے کی کیفیت تھی، وہ امداد خدا تھی جو وہاں رک گئی. اس کے بعد اللہ نے سید الشہداء کو اختیار دیا، چاہیں تو آپ ظاہری فتح کو انتخاب کریں اور چاہیں تو لقائے خدا کا انتخاب کریں. سید الشہداء نے ظاہری امداد کو نہیں، ظاہری فتح کو نہیں، لقائے پروردگار کا انتخاب کیا. اور پھر کربلا جاتے ہوئے راستے میں ارشاد فرماتے ہیں وقالا فی مسیرہ الی کربلا، فرماتے ہیں ان ھذہ الدنیا تغیرت وتنکرت. جملے سنیے گا اپنے، یہ دیکھیں ان جملات سے وہ افراد تھے کہ جو سید الشہداء کے قافلے کے ساتھ آ کر ملتے گئے. فرماتے ہیں ان ھذہ الدنیا، یہ دنیا قد تغیرت وتنکرت، فرماتے ہیں یہ دنیا بدل گئی ہے. تنکرت کا مطلب ہوتا ہے بھیس بدلنا. مثلا ایک آدمی نے آج ایک ابھی ڈریس پہنا ہے، اندر کمرے میں جائے دوسرا ڈریس ایسا پہن کر آئے کوئی آدمی اسے پہچان نہ سکے. تنکرت، دنیا نے اپنا بھیس بدل لیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ادبر معروفھا، اس میں سے نیکیاں روانہ ہو گئی ہیں، پیچھے نیکیاں نہیں رہیں. فرماتے ہیں کتنی؟ لم یبقى منها الا صبابۃ کصبابۃ الماء. صبابہ جیسے آدمی جو ہانڈیے پکاتے ہیں نا، یا پلیٹ یا برتن کے اندر جب ہم سالن کھاتے ہیں تو جو اس کے دیواروں پر سالن رہ جاتا ہے نا، پھر انگلی یا لاسٹ نوالے سے آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبابہ. کہا اس دنیا میں اب نیکی کتنی رہ گئی ہے؟ جتنا آپ جس برتن میں سالن کھاتے ہیں اس کے کنارے پر جتنا سالن لگا ہوتا رہ جاتا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، اس سے آدمی سیر نہیں ہو سکتا، اتنی اس دنیا میں نیکی رہ گئی ہے. پھر فرماتے ہیں خسیس و عیش کالمرء الوبیل، فرماتے ہیں یہ دنیا ایسا جنگل ہے جس میں سوائے بیکار بھوسے کے کوئی فصل نہیں. تشبیہات دیکھیں سید الشہداء کی، ابھی وقت نہیں ہے جس کو کھولوں. پھر فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو حسین قیام نہ کرے تو کیا کرے کہ حق پر عمل ہی نہیں ہو رہا. وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے کوئی روک بھی نہیں رہا، حق پر عمل بھی نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روک بھی نہیں رہا. اسی لیے میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ الوداع کا کیا مطلب ہے. الوداع کا مطلب یہ زمان اور مکان کے اعتبار سے ہے کہ جو آدمی کربلا جاتا ہے وہاں سے الوداع کرے، موقع آتا ہم اب جا رہے ہیں اپنے وطن میں. لیکن مشن امام حسین کو ہم کبھی الوداع نہیں کہہ سکتے. جس نے مشن امام حسین کو الوداع کہا وہ لشکر حسینی سے نکل کر وہ لشکر یزید میں داخل ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ اس سوائے ایک چراگاہ کے، نہ اس میں حق پر عمل ہو رہا ہے نہ باطل سے روکا جا رہا ہے. پھر ایسے میں انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، ایسے میں مومن کا وظیفہ یہ ہے کہ بس وہ اللہ کی ملاقات کے لیے آمادہ ہو جائے. اور آخری جملہ سنیے، یہیں سے ربط مصائب دیتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں انی، میں زندگی اور موت کو کیا دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ انی اری الموت الا سعادہ، حسین موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں دیکھتا. حسین ابن علی موت کو سعادت دیکھ رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں والحیات مع الظالمین الا برما، اور ان ظالموں کے ساتھ رہ کر زندہ رہنا یہ سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہے. سید الشہداء کے جملے عجیب. آج دیکھیں ہمارے اور آپ کے ہاں جب کل ہوتا ہے، کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، کل کیا کرتے ہیں؟ اس شہید کا سوم ہوتا ہے. لیکن یہ وہ سب سے پہلا جنازہ ہے اعمان و انصار کا جو 3 دن تک بے دور و کفن پڑا. دیکھیں اتنی ظلم اور بربریت کی داستان. دونوں ہمارے اہل بیت اطہار میں ائمہ خدا کے ساتھ، ایک ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ 3 دن تک پل بغداد تک پڑا رہا، اور مظلوم کربلا کا جنازہ، یعنی عزاداران مظلوم کربلا جب 11 روز عاشور اپنی جگہ سخت ہے،
کوئی اس سے دو رائے نہیں ہے. لیکن 11 محرم ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اللہ نہ کرتا 11 محرم کا سورج طلوع ہوتا. علی و بطول کی بیٹیاں بے مقنع و بے ردا ہیں. ساری رات اپنے بچوں کو سنبھال کر اس مقام پر بیٹھی جب پانی موجود نہیں تھا. علی کی بیٹیوں نے کیسے نماز پڑھی ہے؟ اسی خاک پر تیمم کیا جس میں اپنے بھائی کا خون موجود ہے, اپنے بچوں کا خون موجود ہے. تیمم کر کے عبادت پروردگار انجام دیتی رہی. اور جب 11 محرم آئی اور 11 محرم کا سورج طلوع ہوا, اور کیا کیفیت ہے؟ فوج اشقیاء وہ جو سامنے موجود ہے, لشکر جدید, وہ فتح کا جشن منا رہے ہیں. ایک طرف علی و بطول کی بیٹیاں بے مقنع و ردا ہیں, اور دوسری طرف وہ فتح کا جشن منا رہے ہیں. نقارے اور جام شراب کے پی رہے ہیں, اچھل کود رہے ہیں, اور اچھل کودنے کے بعد انہوں نے کون سی رسم کو ادا کیا؟ سب سے پہلے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کیا. اور عمر سعد کہتا ہے ہماری یہ رسم ہے عربوں کی, جب ہم کسی کو زیادہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اس کی زیادہ توہین کرنا چاہتے ہیں, تو ہم صرف اس کی موت تک انتظار نہیں کرتے. اور جب لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے نا, ایک مرتبہ فضا نے کہا اے آقا زادی, اے آقا زادی ذرا وہ تو دیکھیے, وہ لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے ہیں. اور ایک مرتبہ جب حبیب کی لاش پر گھوڑے دوڑنے لگے نا, تو حبیب کے قبیلے والے آ گئے. انہوں نے حبیب کی لاش کو لے لیا, کہا ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوا, لیکن اب ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی حبیب کی لاش پر گھوڑے دوڑائے. اور ادھر جب ہر کی لاش پر گھوڑے دوڑانے لگے, ہر کا قبیلہ آ گیا, کہا ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہر کی لاش کو پامال کیا جائے. اور ایک مرتبہ جب مظلوم کربلا کی لاش پر نعل بندی کی گئی, مدینے کو رخ کر کے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کہتی ہے نانا واہ محمد یہ وہی حسین ہے جسے آپ دوش پیغمبر پر آپ اٹھایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان ظالموں نے سب سے پہلے سواریاں بے پالان اونٹ بھی منگائے بیبیوں کو سوار کرانے کے لیے. اس سے پہلے سنیے گا, یہ روایت کے الفاظ یہ ہے, ان ظالموں نے جتنے بدن موجود تھی ایک روایت کے مطابق, انہوں نے اس دن بدنہائے مقدس سے سروں کو جدا کرنا شروع کر دیا. سروں کو جدا کر کر کے نیزوں پر سوار کرتے جا رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ جتنی آزادیاں وہاں موجود تھی, ان کے لیے تو دوبارہ کربلا بن گئی, دوبارہ روز عاشور بن گئی. کہ جس بیوی کا جو متعلق تھا, ایک مرتبہ پھر کوہرام مچ گیا. اور یہ کیوں اعلان ہوا؟ اعلان پہلے ہوا کہ جس کا جو مقتول ہے اسے سنا پہ سوار کرے, تاکہ معلوم ہو کس نے کس کو قتل کیا ہے, تاکہ یزید سے انعام لینے کے لیے عبید اللہ کی طرف روانہ کیا جائے. اب جب سارے آمادہ ہو گئے, نیاز حسین اب یہاں سنیے گا جس کا دل نازک ہے. اب روایت کے الفاظ یہ ہے کہ صرف ایک ہرملہ تھا کہ جس کے پاس سر موجود نہیں تھا. یہ دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا. جب دیوانہ وار چکر لگایا, کسی شخص نے کہا کہ حسین پشت خیمہ پر بیٹھے تھے. اس نے آواز لگائی کہ 11 نیزے بردار آئے. ان نیزہ والوں نے زمین پر وہ نیزے مارنے شروع کر دیے. اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, میں کیسے پیش کروں کہ وہ جب پشت خیام میں گئے, ایک مرتبہ پہلے جہاں نیزہ مارتے تھے وہ خالی نکلتا تھا. اب کی جب شکی نے نیزہ مارا تو اب حضرت علی اصغر کا وجود ہی کتنا تھا, وہ نیزے پر سوار ہو کر آ گئے. اور اب معصوم فرماتے ہیں کہ کیفیت کیا تھی؟ حضرت علی اصغر کا سر آپ کے بدن کے ساتھ ایک معمولی سے گوشت کے ساتھ جڑا ہوا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اور ایک مرتبہ جب سر اقدس کو جلا کر کے نیزے پر سوار کیا گیا, اب بیویوں کے لیے ان سواریوں کو لایا گیا جو بے پالان اونٹ تھی. میں کہوں گا اے آقا زادیو, اس سے پہلے آپ تو کبھی بے کجاوا اونٹوں پر سوار نہیں ہوئی تھی, اور ابھی کیفیت کیا ہے کہ ہاتھ بھی پس گردن بندھے ہوئے ہیں. اور بیویوں نے کیسے سوار کرایا ہوگا؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, اور کمر میں لنگر ہیں, گردن میں توق ہے. اور ایک مرتبہ جب بی بی سوار ہونے لگی, پہلے علی کی بیٹی نے تمام بیویوں کو سوار کرایا. اب نہ جانے, دیکھ لیجئے یہاں قافلہ حسینی کی سالار زینب بنت
عجیب کیفیت میں تھی، اور جب مظلوم کربلا نے پشت زینب پر ہاتھ پھیرا اتنا اطمینان آیا، فرمایا اے میری بہن یہ اس لشکر کو آپ ہی نے سنبھالنا ہے۔ جب ساری بیویوں کو سوار کرا چکی نا، اور ایک مرتبہ پھر نظرت یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھا اور فرماتی ہے او میرا عباس، او میرا علی اکبر۔ اب کیسے سوار ہوئی یہ مشکل ہے۔ اب جب سوار ہو گئی، اب ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے مالی السبتین کی روایت ہے، کہا اس سے شمر سے کہا اگر لے جانا ہے ہمیں کوفہ کی سمت میں تو ہمیں گنج شہداء کی طرف سے لے جایا جائے۔ اب یہ بیویاں کہ جہاں گنج شہداء کے پاس سے جب یہ سواری گزری، اور ایک مرتبہ علی و بطول کی بیٹی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اس مقام پر جہاں پتھروں کا ڈھیر موجود تھا۔ نیاز حسین حضرت عباس بھی سواری سے زمین پر آئے ہیں، لیکن فرمایا ہو گئے عباس آپ مرد تھے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے ہیں، میں عورت ہوں، سر پر مقنا اور ادا بھی نہیں ہے، اونٹ کی پشت سے زمین پر آئی ہے۔ اب مجھے بتائیے جو بلندی سے آتا ہے کس سے سہارا لیتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا ہاتھوں سے سہارا۔ میں کہوں گا عباس آپ کے تو ہاتھ تھے نہیں، لیکن علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، اپنے آپ کو گرا کر پتھروں کے ڈھیر کو اپنی کوہنیوں سے ہٹاتی رہی، اور ایک مرتبہ فرماتی ہے اے میرا ماں جایا حسین تو ہے، میری ماں بطول نے جسے چکیاں پیل کے بالا تھا آپ ہے، اور ایک مرتبہ اپنے بھیا کی کٹے گردن پر منہ رکھ کے فرماتی ہے اے میرا نانا وہاں محمدہ صلی علیہ ملیک السماء هذا حسین المرمل بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب الامامة والرداء۔ نانا آپ پر ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطہ ہے، جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جس کا امامہ اور ردا لباس سلب کر لیا گیا ہے۔ آج رکم اللہ، آج قل ہے نا، تدفین کی مجلس ہے نا، آج ذرا دو جملے اور سن لیجئے۔ امام جب کربلا کی زمین پر آئے تھے نا تو بنی اسد کو وصیت کی تھی، کہا دیکھو میں یہ زمین تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، مردو ہمارے جانے کے بعد ہماری قبریں بنا دینا، اور پھر جو آئے انہیں قبروں کا نشان بتا دینا، اور 3 دن مہمان رکھنا، 3 دن مہمان رکھنا۔ اور جب وہ ظالم عمر ابن سعد جب اس نے عبید اللہ کو خط لکھا کہ کیا کرے اپنے لاشوں کو، اس نے کہا دفنا دو سب کو، کہا یہ تو مالی السبتین میں ہے 1.5 لاکھ کے قریب، کتنوں کو دفنائیں؟ عمر سعد کو پیغام ملا کہ رؤساء رئیس جو ہے انہیں دفنا دو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ اتنے میں علی کی بیٹی نے فضہ کو بھیجا جاؤ اور عمر صاحب سے پوچھو تم اپنے مردے دفنا رہے ہو، کیا ہم بھی اپنے اہل و عیال اپنے شہداء دفنا دیں؟ عزادارہ جب زینب کبریٰ کے پاس فضہ پلٹی اور اپنے منہ پر ماتم کرتی ہوئی آئی اور کہا آقا زادی مجھے کہہ رہا ہے کہ جنازے تو مسلمانوں کے دفنائے جاتے ہیں، یہ ایسے ظالم ہے جو فرزندان رسول کو مسلمان بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 3 دن میں گورو کفن لاشیں پڑے رہے، اور جب یہاں سے ان نورانی چہروں کی جب خوشبو گئی نا اس طرف جہاں بنی اسد کا علاقہ تھا، وہاں کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے وہاں سے گزری، انہوں نے دیکھا یہ تو اہل رسول کا گھرانہ اجڑ گیا ہے، اپنے گھروں میں گئی اور اپنے شوہروں کو آمادہ کیا کہ چلو ابھی اہل بیت رسول کی تدفین تو کر دو، آقا نے تمہیں یہ زمین ہبہ کی تھی۔ اور وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے عمر سعد کے لشکر سے، عبید اللہ ابن زیاد سے۔ ان عورتوں نے کہا دیکھو اگر آج تدفین نہیں کرتے ہو تو کل فرزند پیغمبر اور خود رسول گرامی قادر کو کیا جواب دو گے؟ چنانچہ ان عورتوں نے ان کو لایا، وہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا لاشوں کو دفنانے کے لیے، اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز عاشور کی شب یا اس کے بعد یہ جو آج شب گزر گئی ہے، اس شب بی بی ام سلمہ نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، اور رسول خدا کی زلفیں پریشان ہیں اور ایک مرتبہ کانپ رہے ہیں، اور آقا میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی مضطرب نہیں دیکھا، کہا میں کربلا میں حسین اور آمان حسین کی قبریں کھود کر آ رہا۔ اتنے میں جب بنی
اسد آئے, انہوں نے تدفین کرنا چاہی, لیکن لاشیں تو ساری سربریدہ تھی, نہیں معلوم. انہوں نے کہا سب سے پہلے فرزند پیغمبر کی لاش کو دفناتے ہیں, لیکن اسی آسنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے گرد پھٹی, ایک گھڑ سوار آیا. انہوں نے سمجھا شاید کوئی عمر سعد کی طرف سے آیا ہے, ابن زیاد کی طرف سے. کہا چلو جو بھی آیا ہے ہم کہیں گے کہ ہم لاشوں کو دفنانے آئے ہیں. جب جیسے وہ نوجوان آیا, اس نے آتے ہی یہ کہا السلام علیکہ یا ابت الغریب, اے میرا غریب اور پیاسا بابا, آپ پر سلام. وہ بتاتے گئے, لاشوں کو دفن کرتے گئے, اور جب مظلوم کربلا کی لاش کی باری آئی نا ایک مرتبہ, تو لاش اس قابل نہیں تھی کہ اٹھا سکتے. سید سجاد نے بابا کی لاش کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور ایک چٹائی کو منگایا, اور اس چٹائی کے اوپر رکھ کر, اور پھر جب قبر مطہر میں اتارنے لگے, یہاں میرا دل کہتا ہے ایک آدمی قبر میں اتارنے والا ہوتا ہے, دوسرا وصول کرنے والا ہوتا ہے. یقیناً وہاں جناب زہرا کی روح موجود ہوگی اور کہا ہوگا اے میرا بیٹا سجاد, میرے بیٹے کو آرام سے لحد میں اتارنا, اس لیے کہ میرا بیٹا بہت زخمی ہے. جب اپنے بابا کی قبر کو بنا چکے اور اپنی انگلی سے لکھ دیا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا, یہ میرے اس بابا کی قبر ہے مظلوم کربلا جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین یا حسین.